اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایمان لانے میں جو بنیادی عقائد میں سے ہے یہ کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی۔ موت کو تو سبھی مانتے ہیں۔ مرنے کے بعد اگرچہ جسم قبر میں گھل جائے، سڑ جائے، مٹی میں مل جائے، ہڈیاں پگھل جائے، ختم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کو قیامت کہتے ہیں، میدان محشر میں اللہ پاک پھر سب کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور اللہ پاک ان کو پیدا فرمائے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ان کے ذرے ذرے جمع کرے گا، ان کو اٹھائے گا اور سب کو اٹھ کر اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا، میدان محشر میں حاضری دینا ہوگا۔ اللہ پاک جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور اللہ جس سے حساب لے گا پھر اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک اگر نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب اللہ پاک حساب لے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، مگر جہنم میں جانے والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک شفیع بنایا ہے، جس کو اللہ نے اذن دیا ہے کہ آپ شفاعت کریں، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جن کے لیے جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوگا، اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر دیں گے کہ مولا ان کو میرے لیے بخش دے، تو اللہ پاک ان کی وجہ سے بخش دے گا اور جہنمی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں۔ تو عقیدہ شفاعت میں تین حصے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور کچھ لوگوں کی نیکیاں بڑھا دیں گے، یعنی حضور کی شفاعت سے کم نیکی والے کی زیادہ نیکی ہو جائے گی۔ حضور کی شفاعت سے کچھ ایسے ہوں گے عرض کریں گے مولا ان کا حساب ہی نہ لے، تو حضور کی شفاعت سے وہ بے حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ کی نیکیاں بڑھا دیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا جہنم میں جانا یقینی ہوگا، تو حضور اپنے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہی جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے ایک آیت پڑھتے ہوئے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی محبوب اللہ پاک قیامت کے دن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ محبوب تمہاری کیا مرضی ہے وہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اپنے نبی کی، کیا مقام ہے اپنے نبی کا۔ قبروں کے اندر جسم سڑ گل جاتا ہے، لیکن بعض قبریں ایسی ہے اللہ جن کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ جسم باقی رہتا ہے قبر کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پہ ایک دانہ وہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم مٹی میں دبا دے تو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن ایک دانہ وہ بھی ہوتا ہے کسان اس کو مٹی میں دباتا ہے تو اس کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ اس سے کوپل نکلتی ہے، ایک حیات نکلتی ہے، اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اس کی بالیاں ہوتی ہے، اور ایک دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے جس دانے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو مٹی کھا جاتی ہے، اور جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کی مٹی حفاظت کرتی ہے۔